فوجداری نظام انصاف کا کوئی حال نہیں ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ توصیف نے بڑی اچھی باتیں کی کہ جس تک حد تک ہو سکا اس کے دوست اس کی ریپلیسمنٹ بنیں گے، لیکن باہر کیف جانے والا جب چلا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ریورسیبل ہے، یہ قانون قدرت ہے، اور اس پہ دکھ کے علاوہ انسان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ایک ہی دستور عالمگیر ہے سب کے لیے، بوئے گل کا گل سے اور گلچی کا گلشن سے سفر۔ بیٹا وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں اس آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت اور توفیق دیے رکھے۔ میری بچی نے کہا کہ اسے انصاف چاہیے۔ بیٹا انشاءاللہ العزیز، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، جیسے حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے، ہمارے نظام، ہمارے سسٹم کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہر واقعی بڑا اندوناک ہوتا ہے اور ہر قتل بہت اندوناک قتل ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ذبیح اللہ اور پاشا صاحب نے جو بات کی، میں بطور وکیل کے اس کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہمارے فرسودہ نظام انصاف میں بہت سارے پیچز لگنے والے ہیں، بہت ساری کشیدہ کاری ہونے والی ہے، بہت ساری اصلاح ہونے والی ہے، اور اس کے لیے اس واقعے نے بھی آنکھیں کھولی ہیں۔ لیکن آلریڈی نئی اسمبلی جب بنی تو مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ یہ ہدایت کی کہ فوجداری نظام انصاف کا کوئی حال نہیں ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس کا کچھ کرے۔ اور ہم نے وار فوٹنگ بیسس کے اوپر، جنگی بنیادوں کے اوپر اس پہ کام شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، جس میں صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت صاحب اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایس این بھون صاحب اس کے اراکین میں سے ہیں۔ ہم نے کوئی 10 کے قریب میٹنگز اوپر تلے کی، ایک سیگمنٹ ہم نے کر لیا ہے۔ میں اپنے وکلاء بھائیوں بہنوں کی موجودگی میں اس بات کو آج دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہمارے فوجداری قوانین ہیں وہ آپ کو ایک بہتر شکل میں نظر آئیں گے، تاکہ وہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، ماڈرن ٹائم کا کرائم چینج ہو چکا ہے، ماڈرن ٹائم کی جورسپروڈنس چینج ہو چکی ہے، ہم ابھی تک اس کالونین لاء کو جفا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس میں تبدیلی نظر آئے گی۔ میرے لیے بطور وزیر قانون یہ بات تکلیف دہ ہے، اور آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اس بات کی تردید کرے کہ میرے ملک میں سنگین جرائم جن میں قتل، ڈکیتی، رہزنی، اغوا برائے تاوان ہیں، الٹیمیٹ جو ریٹ آف کنوکشن ہے اپ ٹو سپریم کورٹ وہ شاید 10% بھی نہ ہو۔ تو ہم کیا منہ دکھائیں گے روز حشر ان رواحقین کو اور ان شہداء کو جن کی جانیں بے گناہ لے لی گئی، کہ ہم یہ نظام چلا رہے تھے؟ ہم ایکیوزڈ از فیوریٹ چائلڈ آف لاء کی رٹ کب تک رٹتے رہیں گے؟ دنیا نے تو اب پرنسپلز چینج کر دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ ایوری سنگل لنک آف چین شیل بی ویل کنیکٹڈ، اور ایک اینڈ ڈیڈ باڈی کو اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ نیک آف ایکیوزڈ کو کنیکٹ کرے۔ اگر ایک لنک جائے گا تو کیس چلا جائے گا۔ دنیا تو کہتی ہے کہ نہیں، یہ چین نہیں ہے، یہ رسی ہے، اور اس رسی کی چند تاریں اگر قائم ہیں اور وہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ کیس آپ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں ان پرنسپلز کی طرف جاتے؟ یہ شاید آج موقع ہے یہ باتیں کرنے کا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، بار کونسلز کی، بار ایسوسییشنز کی، حکومت کی، اور سب سے بڑی ذمہ داری پارلیمان کی ہے۔ میں پارلیمان کے بہاف پہ
اور اپنی حکومت کے بحاف پہ آج یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس فرسودہ فوجداری نظام انصاف سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے چند ماہ میں آپ کو گریجول جو لاء میں تبدیلیاں ہیں وہ نظر آئیں گی، اور اس قانون سازی میں وزیر اعظم صاحب کی اور میرے جو قائد ہیں پارٹی کے میاں نواز شریف صاحب کی خاص ہدایت ہے کہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کو آپ آن بورڈ رکھیں گے۔ آپ کی جو آراء اور تجاویز ہیں ان کو ہم بڑی باریک نظر سے دیکھیں گے، اور یقین رکھیے کہ اگر ہم یہ خدمت کر گئے پاکستان کے اس مظلوم طبقے کے لیے، چاہے وہ مدعی ہے اور چاہے وہ ملزم ہے، دونوں طرف ہی ہمیں تفاوتیں نظر آتی ہیں۔ اگر ملزمان ہیں تو پری ٹرائل 3 سال کی انکارسریشنز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس کے پاس سہولت نہیں ہے، جس کے پاس وکلاء نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ دھکے کھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ نے مل کے ٹھیک کرنی ہیں، اور آج شاید اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو غریق رحمت کرے، شاید انہوں نے بھی جاتے جاتے ہمیں ایک ویک اپ کال دی ہے، ہمیں جگایا ہے کہ ہم دوستوں نے جنہوں نے کالا کوٹ پہن رکھا ہے اور بار کاؤنسل ایکٹ کے نیچے کچھ ہم نے عہد کر رکھے ہیں کہ ہم حصول انصاف کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم اپنی دیانت، اپنی قابلیت اور اپنے فہم کے مطابق یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ شاید آج وقت ہے کہ ہم خود بھی اس عہد کو ایک دفعہ دہرائیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے نظام انصاف میں پسنے والے، میں کہوں گا، عوام کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ آئیں جس طرح ہم نے دوسروں کے لیے تحریکیں چلائی ہیں، ہم نے سیاستدانوں کے لیے ایجیٹیشنز کی، چاہے وہ MRD تھی، چاہے وہ LFO تھی۔ ہم نے ججز کو بحال کروانے کے لیے، ان کو ان کی مسندوں پہ دوبارہ بٹھانے کے لیے جیلیں کاٹی، خون دیے، چوٹیں کھائیں۔ تو آئیں آج اس نظام کا جو سب سے بنیادی عنصر ہے، میرے اور آپ کے اس پریمیسز میں بیٹھنے کی وجہ ہے، وہ لیٹیگنٹ ہے۔ آئیں ہم سب مل کے یہ عہد کریں کہ ہم ان کے لیے اچھا کر کے جائیں۔ ان کے لیے اچھا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اسرار کے لیے اور ذوالفقار کے لیے بھی وہی اچھا ہوگا۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے۔ تنویر بھائی، میرے سارے قائدین آج بیٹھے ہیں، توفیق آصف صاحب ہیں، اسد عباسی ہیں، مجھے لکھن صاحب پیچھے نظر آ رہے ہیں، کہوٹ صاحب ہیں، فرخ بھٹی ہے، یہ سارے کولیگز ہیں ملک اسرار کے جو بار کاؤنسل میں ہیں۔ بار کاؤنسلز کے لیول پہ بھی آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پارلیمان اور حکومت ڈٹرمنڈ ہے اس بات پہ کہ ہم فوجداری اور سول نظام انصاف میں بنیادی تبدیلیاں لے کے آئیں، جس کا فائدہ ججز کو نہیں، ہمیں نہیں، اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوئوں کو نہیں، کچہری کے کوریڈورز میں رلنے والے لیٹیگنٹ کو پہنچے، ان بچیوں کو، ان بیواؤں کو پہنچے جن کے باپ اور خامد اور بھائی جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اور اس سے بڑھ کے میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ پاشا صاحب، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ جس طرح بہیمانہ قتل ہوئے ہیں، انصاف ہوگا بھی اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں وزارت قانون کے بحاف پہ یہ بات بیٹا آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ناانصافی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔